السلام علیکم، آئی ایم زینب نصیر. میرا آج کا ٹاپک ہے کیس اسٹڈیز آف ورچوئل ریئلٹی اینڈ آگمنٹڈ ریئلٹی. اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ورچوئل ریئلٹی کی کیس اسٹڈیز کی. میں سب سے پہلے ایگزامپل دوں گی آٹوموٹیو کمپنی کی. بیسیکلی آٹوموٹیو کمپنی ہوتی ہے کار کی کمپنی، کارز وغیرہ کی، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں ورچوئل ریئلٹی کہاں پر یوز ہوتی ہے کہ جس طرح سے وہ کارز کو ڈیزائن کرتے ہیں. اب میں نیو کارز کی بات کر رہی ہوں جن کے نیو فیچرز ہوتے ہیں جو آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں. کارز کو کیسے ڈیزائن کرتے ہیں. اب جو ڈیزائن کرتے ہیں obviously وہ ڈیزائنرز ہوتے ہیں اور جو ان کے فیچرز وغیرہ کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں. اب کوئی بھی نئی کار بنانے لگتی ہیں، کوئی بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، سب سے پہلے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ 3D ماڈلس کو ہوتے ہیں. اب 3D ماڈلس یہ نہیں ہوتے جو ہم صرف لیپ ٹاپ کی اسکرینس پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی کمپیوٹر کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اصل میں 3D ماڈلس ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں. جس طرح کار بڑی ہوتی ہے اسی طرح 3D ماڈلس کو بھی بڑا بنایا جاتا ہے تاکہ کار کے ایکسپیریمنٹس کیے جا سکیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس سب پروسیس سے سب سے پہلے تو ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ فاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اگر ہم کسی بھی مائنڈ میں بنائیں کہ ہاں یہ فیچر ہوگا کار کا یا یہ فیچر ہوگا تو اس سے کوئی بھی پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا. لیکن جب ہم ایک 3D ماڈل پہ بنائیں گے تو اس کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا جس سے ہماری ڈیسیجن میکنگ یا انجینئرس کی ڈیسیجن میکنگ فاسٹ ہوگی. سیکنڈ کیا ہوتا ہے، مور ایکوریٹ ڈیزائن. ایکوریٹ ڈیزائن اس طرح کی، اب میں وہی بات کر رہی ہوں، اگر ہم مائنڈ میں یہ بات سوچیں کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ اس کا ہینڈل ایسے بنانا ہے کار کا، یہ اسٹیئرنگ کچھ بھی ایسے بنانا ہوتا ہے، تو اگر ہم اسے ویسے مائنڈ میں سوچیں گے، انجینئر ویسے مائنڈ میں سوچیں گے تو کوئی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکے گا. جب 3D ماڈلس پہ اس چیز کا ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہتر طریقے سے اور ایکوریٹ ڈیزائنس بنتے ہیں. اور لاسٹ ہے سیو ٹائم اینڈ منی. ٹائم بھی بچ جاتا ہے اس سے پہلے کہ کیونکہ دماغ پہ زیادہ زور بھی نہیں ڈلتا اور اس سے ٹائم سیو ہو جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے میک دا پروسیس آف میکنگ کار اسموتھر. اسموتھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا، ڈیسیجن میکنگ فاسٹ ہوتی ہے، مور ایکوریٹ ڈیزائن اینڈ سیو ٹائم اینڈ منی. اور اس نیو اینڈ کول کار ڈیزائنس ہوتے ہیں جو کہ کسٹمرز کے لیے بہت اچھی بات. اب ہم بات کرتے ہیں کیس اسٹڈیز آف آگمنٹڈ ریئلٹی. اس میں میں آپ کو ایگزامپل دوں گی ایک انڈسٹریل مشین کی. میں ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ جب بھی ہم اپنی کوئی ڈیلی لائف کی ایگزامپل لیتے ہیں تو اس سے بہتر سمجھ آ سکتی ہے. انڈسٹریل مشین کی، اب اگر کیونکہ آج کل آن لائن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سارے کام آن لائن آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہو. آپ کو کسی بھی مطلب فزیکلی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن آن لائن بھی ہو سکتے ہیں. تو آگمنٹڈ ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی مشین یا انڈسٹریل مشین کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ آن لائن پروسیس ہو جاتا ہے. آپ گھر سے بہت دور بیٹھے بھی اس کام کو کر سکتے ہو. اے آئی کے انڈسٹریل مشینز میں یوز کرنے کے لیے اسپیشل گلاسز بھی ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اے آئی گلاسز، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس سے جو میں نے آپ کو سب کچھ بتایا، اس سے کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کے جو بینیفٹس ہیں، سب سے پہلا ہوتا ہے فکس پارٹس فاسٹر. جس طرح میں نے بتایا کہ آن لائن کام اب فزیکلی کام سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی ٹریول کی ضرورت نہیں ہوتی. اوبیسلی ہمیں بات پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم لوگ زیادہ تر کام آن لائن کرتے ہیں اور ہمیں بھی کسی بھی قسم کی ٹریول یا کام وغیرہ کے لیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ گھر بیٹھے ہی ہم وہ کام کر سکتے ہیں. یہ تھی آگمنٹڈ ریئلٹی میں نے آپ کو انڈسٹریل مشین کی ایگزامپل دی اور ورچوئل ریئلٹی میں نے آپ کو آٹوموٹیو کمپنی کی ایگزامپل دی. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اپرچونیٹیز فار بزنس. اوکے، جو میرا سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے اپرچونیٹیز فار بزنس. اب اس میں بہت سارے بزنس آ رہے ہیں. اب سب سے پہلے میں ایگزامپل دوں گی اور میں دوں گی ریموٹ کولیبریشن. اچھا، ریموٹ کیا ہوتا ہے، میں نے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے، تو ریموٹ کا مطلب آن لائن ہوتا ہے، مطلب جو کہ آج کے آن لائن جابس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں سب کی. اب ریموٹ کولیبریشن میں کیا آ جاتا ہے کہ جو ہمارے پاس اے آر اور وی آر ہے، ریموٹلی جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمیں کس طرح سے. سب سے پہلے جو ورچوئل میٹنگس ہوتی ہیں، اب ورچوئل میٹنگ جیسے اگر ہم آن لائن جاب کرتے ہیں تو وہاں پر اب آن لائن جاب میں اب ظاہر اب ہم لوگوں نے کوئی میٹنگ وغیرہ کرنی ہے، زوم پہ کرتے ہیں، گوگل میٹ پہ کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے، ایگزامپل ہے اے آر اور وی آر کی، ٹھیک ہے. اس میں دوسری ایگزامپل آ جاتے ہیں ٹریننگ سیشنز. اب یہ وہی بات آ گئی، ٹریننگ سیشنز کیسے ریموٹلی ہوتے ہیں. ٹریننگ سیشن کسی نہ کسی میٹنگ یا کسی نہ کسی آن لائن پلیٹ فارم کے تھرو ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کولیبریٹو ڈیزائن ایفرٹس. اب کولیبریٹو ڈیزائن ایفرٹس میں بھی یہی آ رہتا ہے کہ اب دیکھیں ہمارے لیپ ٹاپس میں اب ٹیکنالوجی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لیپ ٹاپس میں اسکرین شیئرنگ کا بھی آپشن آتا ہے کہ اگر کوئی کام میں کر رہی ہوں اور میں نے کسی سے ہیلپ لینی ہے ریموٹلی اور وہ بہت دور رہتا ہے، کافی فاصلہ ہے، ڈسٹینس زیادہ ہے، تو میں اپنی اسکرین شیئر کر کے اس کو بھی انیبل کروا سکتی ہوں کہ وہ ایڈیٹنگ کر سکتا ہے اور میں خود بھی انیبل کر سکتی ہوں کہ میں ایڈیٹنگ کر سکتی ہوں. اب ہمارے سیکنڈ پوائنٹ ہے مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ. مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ میں ہم نے دیکھے جتنے بھی آن لائن جابس بھی ہوتی ہیں اس میں جتنے بھی بینرز بنتے ہیں یا جتنے بھی پوسٹ وغیرہ بنتی ہیں سب کچھ آن لائن بنتی ہیں. ابھی ہم اس میں ایگزامپل دیتے ہیں کینوا کی. اب جو کینوا ایگزامپل ہے وہ بھی اے آر اور وی آر کی. اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں،
ہم لوگ اپنا لوگو لگا سکتے ہیں، اپنا کانٹینٹ یوز کر سکتے ہیں، اپنے برانڈ کی ویزیبلٹی کر سکتے ہیں، برانڈ کا کانٹینٹ، برانڈ کا ویژن، ان کا مشن سب کچھ اس میں ایڈ کر کے ایک پوسٹر بنا کر بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ پوسٹ کر سکتے ہیں. اب اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی سوشل میڈیا ایڈس چلتی ہیں. اب ان ایڈس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں تک مطلب آڈینس بڑے انگیج ہوتی ہے اور آڈینس بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اب تھرڈ پوائنٹ ہمارے امپلائی ٹریننگ اینڈ آن بورڈنگ. ٹھیک ہے نا. امپلائیز کس میں آتے ہیں؟ obviously کمپنی میں آتے ہیں، جاب کرتے ہیں وہاں پہ. اب آن بورڈنگ کیا ہوتا ہے کہ ان کو آن بورڈ کرنا، کہ ان کو کمپنی کی سارا انفارمیشن دینا، ان کو جو ان کا جاب رول ہے اس کے بارے میں بتانا، یہ سب کچھ آن بورڈنگ میں آتا ہے. تو یہ سب کچھ بھی ایزیلی ہم آن لائن کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ہمارا ہے آٹوموٹیو ڈیزائن اینڈ ٹیسٹنگ. میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو آٹوموٹیو کمپنی کی ایگزامپل اس لیے دی تھی تاکہ میں آپ کو اس کا ڈسکرائب کر سکوں. آٹوموٹیو ڈیزائن اینڈ ٹیسٹنگ میں بھی آتا ہے. پہلے میں نے آپ کو 3D ایگزامپل دی، وہ فزیکلی آ جاتا ہے. اب میں آپ کو آن لائن کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہم لوگ VR کو یوز کر کے ورچوئل ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، ان کو ڈفرنٹ ویب سائٹ پر پوسٹ کر کے بزنس ریویوز بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، جس سے ایفیشینٹ جو ہے برانڈ ویزیبلٹی ہو سکتی ہے. یہ تو یہاں پہ میرا ٹاپک اینڈ ہوتا ہے. تھینک یو.